وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 29 صفر المظفر 1445 ہجری 15 ستمبر 2023 کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ آنے والے دنوں میں ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے کو ہے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول، یہ بہار کا پہلا مہینہ، جس نے کائنات کو، دنیا کو بہار عطا کی کہ کل دنیا انسانیت کا درد رکھنے والا، کل دنیا انسانیت کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے والا وہ عظیم پیغمبر، اللہ نے ان کے دنیا میں آنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ کی نبوت کا فیصلہ تو تخلیق آدم کے پہلے مرحلوں میں ہی ہو چکا تھا، جس کا اظہار خود نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ میری نبوت کا فیصلہ تو اس وقت ہو چکا تھا، میرے نبی بنائے جانے کا فیصلہ تو اس وقت ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم لمنجدل بین الماء والطین۔ لیکن اظہار اور آپ کی ولادت مبارکہ سے ایک نیا دور دنیا انسانیت میں رونما ہونے کو آیا۔ اس لیے بعثت نبوی تو 40 سال کے بعد ہوئی، لیکن آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں ظہور وہ اس ماہ ربیع الاول میں اللہ کے حکم سے دنیا انسانیت کو حضور علیہ السلام کے ورود مسعود نے منور کیا، اور آپ کے ورود سے، دنیا میں قدم رکھنے سے ایک دور کا آغاز ہو گیا۔ اس کے اثرات اور آثار کا اظہار ہو گیا۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے سے پہلے تاریکی چھٹ جاتی ہے، آسمان کی فضاؤں پر، خلاؤں پر صبح صادق رونما ہوتی ہے، اس سے پہلے صبح کاذب رونما ہوتی ہے، پھر صبح صادق رونما ہوتی ہے، پھر طلوع فجر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورج کا اپنا ظہور ہوتا ہے، پھر 12 بجے تک اس کا جوبن وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ورود مسعود، آپ نے دنیا کو جو آپ کی آمد سے، قدم رکھنے سے جو دنیا میں آثار ظاہر ہوئے،
اثرات رونما ہوئے، تاریخ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، تاریخ نے انہیں اپنے عقل میں، اپنی تحریر میں، انسانی دماغوں میں آج بھی اس کے وہ آثار، وہ نقوش موجود ہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے اپنا خود جو تعارف کروایا تھا، فرمایا تم مجھے جانتے ہو، میرا تذکرہ، میرا تذکار وہ تو تاریخ میں صدیوں پر محیط ہے۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جو تعمیر کعبہ کے وقت اگلے دور کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، میں اس دعا کا جواب ہوں، دعائے خلیل کا جواب، میں وہ جواب ہوں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی مزدوری میں اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مزدوری مانگی تھی کہ اللہ تیرا گھر بنایا ہے، اب اس بنانے پر مزدوری تو دے دے۔ اور مزدوری کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب، میں آنے والے دور کے لیے ان لوگوں کے لیے امام، ان کا مقتدا، ان کا پیشوا، ان کا معلم، ان کا استاد، ان کا ہادی، ان کا مصلح، ان کے لیے بشیر، ان کے لیے نذیر، ان کے لیے سراجم منیرہ، میں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں یہ مزدوری مانگ رہا ہوں۔ میری جھولی میں، میری دعا میں، میرے ذہنوں سے اٹھنے والے خیال کو حقیقت کا روپ دے کر دنیا میں مجھے مزدوری دے دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب تو ان میں ایک رسول بھیج دے، نبی بھیج دے، معلم بھیج دے، استاذ بھیج دے۔ یہ مزدوری مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضور نے فرمایا میں وہی دعا ہوں جو تعمیر کعبہ کے وقت خلیل اللہ علیہ السلام نے، دنیا کے موحد اعظم، ملت حنیفیہ کے بانی اور پاسبان نے، انسانیت کے معلم اول، امام نوع انسانی نے جو دعا مانگی تھی، میں وہی دعا ہوں جو صدیوں بعد تمہارے سامنے ہوں۔ اور پھر فرمایا تم مجھے آج جس شکل میں دیکھ رہے ہو، انا بشرا امی التی رأت فی منامیا، میں اپنی ماں کی وہ خواب ہوں جس خواب کو میری ماں نے وہ دیکھا تھا میرے دنیا میں ظہور میں آنے سے پہلے، جو میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا، روشنی نکلی، اور اس روشنی نے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ فرمایا میں وہی اپنی ماں کا خواب ہوں، دنیا کے لیے نور بن کر، روشنی بن کر، جہالتوں کی تاریکیوں کو پاٹنے والا عظیم ترین انسان بن کر، اپنے نبیوں کی دعاؤں کا اظہار اور نتیجہ بن کر اب میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اس لیے دنیا کو اس نئے دور کی طرف اب منتقل ہونا ہے۔ وہ نسل جس نے دعوت ابراہیمی کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہے، جس نے دعائے خلیل کا مظہر بننا ہے، جس نے دنیا کی روشنیوں کے لیے سامان بننا ہے، جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے دنیا میں کردار بننا ہے، جس نے دنیا میں جھکے ہوئے مصیبتوں میں مبتلا انسانوں کے بوجھ کو اتار کر ان کی پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے،
جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے، جس نے ہمتوں کو اوپر بلند اور عظمت کی طرف لے کر جانا ہے، پستیوں سے انسانوں کو نکالنا ہے، وہی تو نبی ہوں میں، وہی تو رسول ہوں میں، وہی تو قائد ہوں میں تمہارا۔ اس لیے اللہ نے بھی خود، اللہ نے اپنے پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا، تو پھر آپ کو متوجہ بھی کیا، خطاب بھی کیا، توجہ بھی دلائی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ کا علم جو غیب کا علم ہے اس کو انسانوں میں منتقل کرنے والے، آنے والے دور کی انہیں خبر دینے والے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبا سے ہے، بڑی بڑی خبریں سنانے والا، بڑے بڑے احوال سے متوجہ کرنے والا۔ جہاں عام دماغ، عام لوگ جن خبروں سے وہ غافل رہتے ہیں یا انہیں غافل رکھا جاتا ہے کہ وہ ان آنے والے احوال سے، حالات سے وہ آگاہ نہ ہوں، جو احوال ان سے چھپائے جاتے ہیں، قوموں سے چھپائے جاتے ہیں، ان کے حالات، ان کے فیصلے، ان کے معاملات، ان کو چھپایا جاتا ہے۔ ہر دور کے ظالم اور متکبر قوموں کے خلاف فیصلے کر کے، دنیا کے خلاف ارادے باندھ کر ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہ چلے، قوموں کو پتہ نہ چلے، یہ اپنے بچاؤ کا سامان نہ پیدا کر لیں۔ اس لیے ایسے بے خبر لوگ جو اپنی زندگی کے مستقبل میں رونما ہونے والے احوال اور حوادث سے، واقعات سے بے خبر دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو باخبر کرنے والے نبی کسے کہتے ہیں؟ بے خبروں کو باخبر کرنے والے۔ یا ایھا النبی، اے بے خبروں کو باخبر کرنے والے نبی، ان کو صحیح اور سچی خبریں سنانے والے نبی۔ اب نبی کا کام ہی وہی ہے کہ وہ اظہار حق کرتا ہے، سچی اور صحیح باتیں جو تہوں میں چھپی ہوتی ہیں، دلوں میں چھپی ہوتی ہیں، دماغوں میں چھپی ہوتی ہیں، ان کو اوپن کرتا ہے، زندگی کو کھولتا ہے، احوال کے اوپر روشنیاں ڈالتا ہے، اندھیروں کو چھانٹتا ہے، روشنیوں کو اور خطرات کو واضح کرتا ہے اپنی روشنی سے، اپنے علم سے، اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اب قرآن آپ کی حیثیتوں کا بیان کرتا ہے، تعین کرتا ہے کہ میرا نبی آ کر کیا کیا قدم اٹھائے گا، وہ معاشرے میں کن کن تبدیلیوں کو رونما کرے گا، اس کے بولنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے اٹھنے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کے کلام سے، اس کی نماز سے، اس کے ذکر سے، اور اس کے مہمان نوازی سے، اس کے بیت اللہ میں داخلے سے، بیت اللہ سے گھر واپسی سے، ہر چیز سے اللہ کے دین کا وہ اظہار ہوگا۔ انسانوں کی ترقی کا سامان اس کے وجود سے قدم قدم سے پھوٹے گا۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ شہادت حق دیں گے، بول کر بھی، بغیر بولے بھی، قدم اٹھا کر بھی اور قدم پھیلا کر بھی۔ ومبشرا ونذیرا، مبشر بن کر آئیں گے، نذیر بن کر آئیں گے، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے، داعی حق بن کر آئیں گے، وسراجا منیرا، اور سراج منیر بن کر آئیں گے، چمکتا ہوا چراغ بن کر، سراجم منیر بن کر آئیں گے۔ اب یہ قرآن پیغمبر کے احوال بیان کرتا ہے کہ یہ پیغمبر اپنے یوم ورود سے لے کر پھر یوم بعثت سے لے کر آخری دن تک اس دنیا میں
کن کن احوال کا مظہر بنے گا، کن کن اسباب کا موجد بنے گا، انسانی معاشروں کو، انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو گمراہیوں سے نکال کر کس شاہراہ مستقیم پر لا کر کھڑا کرے گا۔ اب نبی کا پہلا کام دنیا میں آتے ساتھ ہی، پہلے ہی قدم سے ہی، ابھی آنکھیں کھولی، دنیا میں پہلا قدم رکھا تو دنیا کو ہلا ڈالا، دنیا کو جھنجھوڑ ڈالا، بڑی بڑی طاقتوں کو ان کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے لرزہ بر اندام کر دیا۔ کائنات میں ایک بڑا عظیم ترین یہ واقعہ رونما ہوا، جس واقعے نے پیغمبر کی ولادت کا واقعہ ہی جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس لیے اب دنیا تغیرات اور تبدیلیوں سے دو چار ہے، لیکن ان تغیرات اور تبدیلیوں کو جہت دینے والا، ان کو راستہ دینے والا، ان سے دنیا میں بڑے نتائج لینے والا اب وہ ہادی اور امام آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے تو تغیر اور تبدیلیوں کا ایک بڑا دور پیدا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی بعثت سے ہی آپ نے جس رات کو دنیا میں قدم رکھا، اسی رات میں کسریٰ ایران، اس کا جو محل تھا قصر ابیض، وائٹ ہاؤس، اس کا جو قصر ابیض تھا وائٹ ہاؤس، اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ جس رات میں اللہ کے پیغمبر نے قدم رکھا دنیا میں، بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی آپ نے 40 سالہ زندگی کا دور نہیں گزرا، ابھی قدم ہی رکھے زمین پر، دنیا میں آئے، آتے ساتھ ہی پہلی ضرب لگی تو کسریٰ ایران کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اب اس کے محل میں شگاف پڑ گیا، اب وہ مضبوط ترین محل، اس میں شگاف پڑ گیا۔ اب دنیا کی ظالمانہ سیاست، دنیا کی متکبر حکومتیں، جن کے فیصلوں سے دنیا میں مظلوموں کے گردنیں تن سے جدا کی جاتی تھیں، ان محلات پر، ان فیصلہ ساز، ان بڑے بڑے گھروندوں پر اب اللہ کے پیغمبر کی آمد سے پہلا اثر پڑا، دراڑ پڑ گئی، اب آغاز ہو گیا، پہلی ضرب لگ گئی۔ اب تمہارا دور دنیا سے رخصت ہونے کو ہے، ظلم کا دور، بربریت کا دور، قتل و غارت گری کا دور، انسانوں کو غلام بنانے کا دور، اب یہ تمہارا رخصت ہونے کو ہے۔ اور دوسری تبدیلی یہ آئی، ایرانیوں کی، وہ مجوسیوں کی وہ آگ جو انہوں نے جھوٹے مذہب، جو 1000 سال سے زیادہ وہ آگ جل رہی تھی، رات دن میں کبھی بھی نہیں بجھی، اسی رات میں وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اب دنیا میں جھوٹے مذاہب جنہوں نے انسانوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، نام مذہب کا، مذہب تو ایک مقدس چیز، دین تو ایک مقدس چیز ہے، لیکن مذہب اور دین ایک مقدس چیز کا غلط استعمال کرنے والے، دنیا میں انسانوں کے لیے جہالت پیدا کرنے والے، دین کے نام پر بدعات پیدا کرنے والے، دین کے نام پر مشرکانہ رسوم پیدا کرنے والے، دین کے نام پر معیشت کو برباد کرنے والی رسم رواج پیدا کرنے والے، اب یہ دین نام انہوں نے اپنے رسوم و رواج کا رکھ لیا، اپنے ذاتی مفادات کا رکھ لیا۔ ہر طبقے نے اپنے ذاتی مفاد کا نام مذہب رکھ لیا، دین رکھ لیا، اس کو رسم قرار دے دیا، اس کو دین قرار دے دیا، اور قوم کا مذہب قرار دے دیا۔ اب یہ تمہارا مذہب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے جھوٹے مذاہب، ان کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، یہ اپنا وجود نہیں قائم رکھ سکیں گے۔ یہ انسانوں کو اب نہیں کہ بتا سکتے، منوا نہیں سکتے کہ ہمارا یہ مذہب سچ ہے، یہ مذہب حق ہے۔ اس نے انسانوں کو کیا دیا سوائے جھوٹ، سوائے دغا کے، دھوکے کے۔ مذہب کے ماننے والے وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایرانیوں کے آئیں،
اب وہ انسانوں کو کہتے تھے کہ اپنے خدا کے لیے اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھاؤ، اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھاؤ، اس کو آ کر یہاں اپنی اولاد کو قتل کرو۔ اب اسے قتل کرتے ہیں اور اسے اپنے بت کے نیچے جا کر بت کا جو مجاور ہے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ اسے ماں باپ کے سامنے ان کے بیٹوں کے بیٹے کو بت کے نام پر ذبح کر کے انسانوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے پیدا ہونے کے بعد بتوں کے نام پر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایک ماں، اس کا اکلوتا بیٹا وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کو بت کا مجاور وہ کہتا ہے کہ خواب آئی ہے کہ تو اپنی محبوب چیز کو میرے لیے قربان کر۔ اب تیری محبوب چیز کو قربان کر، لہذا اب تو اپنے بچے کو قربان کر۔ اب کئی بہنوں کا بیٹا، اب اس کو لے کر وہ ماں اٹھتی ہے کہ خواب آیا ہے اور اس بیٹے کو بت کے نام پر قربان کرنا ہے۔ اب خوابوں پر اور ان کے خیالات پر، ان کو جھوٹے خیالات پر ان کی اولادوں کو ذبح کروا دیا جاتا ہے، قربان گاہ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ بول بھی نہیں سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، روک بھی نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں وہاں ایک سمجھدار آدمی وہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو جھوٹا طریقہ واردات ہے، نسلوں کو تباہ کرنے کا، قتل کرنے کا، قوموں کو دکھوں میں مبتلا کرنے کا، ان کو خوف کی حالت میں رکھنے کا، ہر گھر میں ہر سال ہر مہینے میں خوف پیدا کرنے، اس کا بچہ قتل کروا کے۔ وہ کیا بولیں گے، وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا سمجھیں گے، وہ زندگی کے امور میں کیا فیصلے کریں گے؟ ہر خاندان میں ہر مہینے ایک بچہ قربان ہو جائے، ان پر تو خوف مسلط ہوگا، مذہب کے نام پر خوف مسلط کیا جائے۔ اس نے کہا، سمجھدار آدمی نے عورت کو کہا کہ تو جا کر مطالبہ کر کہ محبوب چیز قربان کی جائے بت کے نام پر، اور سب سے محبوب چیز بت کے لیے یہ اس بت کا مجاور ہے، اسے قربان کرنا ہے میں نے۔ یہ جو قوموں کے بچوں کو قربان کرتا ہے، اب سب سے محبوب چیز میری تو یہ مذہبی رہنما ہے، لہٰذا میں اس کو قربان کروں گی، تو یہ اعلان کر دے۔ اب اس نے اسے سمجھایا کہ اپنی محبوب چیز قربان کرنی ہے، جو آپ کو کہتا ہے قربانی دو، وہ خود پہلے قربانی کیوں نہ دے، وہ خود قربانی دے، پہلے وہ اپنی قربانی دے، وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرے۔ اس نے کہا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ خود قربانی دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جہاد میں جانے کے لیے لوگوں کو بھیجا جا رہا، ایک معلم، ایک قاری، ایک استاد، اس کے کہا میں بھی جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا تو اچھا نیکی کا کام یہاں کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں جاؤں؟ انہوں نے کہا تیرے جانے سے تو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ تیری جان چلی جائے، میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو یہ تو نقصان ہوگا، یہاں کون پڑھائے گا بچوں کو؟ اس نے کہا تم مجھے قرآن کی اس آیت کا مصداق بنانا چاہتے ہو جس کا مصداق یہودی بنے تھے؟ آج میرے مذہب کو میری ضرورت پیش آئی ہے کہ میں اس کو عمل میں لانے کے لیے قربانی دوں۔ قرآن کہتا ہے یہودیوں کا یہ تو جرم تھا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي، تم اپنی کتاب کے پہلے کافر مت بنو۔ آج کتاب کو عمل میں لانے کے لیے میری قربانی کی ضرورت ہے، تو میں اس کے لیے قربانی کیوں نہ دوں؟ تو اس نے کہا کہ مذہب کا مقدس ترین اس بت کا سب سے مقدس اور محبوب چیز یہ یہاں کا مجاور سے قربان کرنا ہے۔ اب مجاور نے وہاں کا، اب تو پہلے تو جان بنی ہوئی تھی اس پر، اب اپنی جان پر آ گئی ہے۔ اپنی جان تو کوئی قربان نہیں کرتا۔ اب پاکستانیوں کے بڑے لیڈر قوم کو جہاد کا سبق سناتے تھے، قوم کے بچوں کو جہاد پر بھیجتے تھے، اپنے بچوں کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔
ہیں جہاد کے داعی ہے، قوم کے بچوں کو کہتے تم افغانستان، کشمیر، فلسطین جا کر جہاد کرو، شہید ہو جاؤ، اور اپنے بچوں کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے تم وہاں جا کر تعلیم حاصل کرو۔ قوم کے بچوں پر جہاد فرض ہے اور لیڈروں کے بچوں پر کوئی جہاد فرض نہیں، وہ باعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے باہر جا کر۔ اب اس نے جو یہ مت دی اس عورت کو کہ مذہب کا پہلا کام، جو اس مذہب کا اپنا داعی ہے، وہ سب سے پہلے خود قربانی دے، اس کو قربان کرو اس بت کے نام پر۔ اب وہ وہاں سے بھاگا، اس نے کہا قربانی کی بات آئی ہے تو بھاگتے ہو؟ وہاں سے جان چھڑا کے بھاگ گیا، بت خانہ بھی چھوڑ گیا، مذہب بھی چھوڑ گیا، ساری چیزیں چھوڑ کے چلا گیا جو قوم کو دعوت دیتا تھا۔ اس لیے یہ دین حق، اس کا ظہور آ رہا ہے۔ اللہ نے اللہ کے پیغمبر کے پہلے قدم رکھتے ساتھ ہی کسریٰ ایران کا وائٹ ہاؤس، قصر ابیض کے 14 کنگرے گر گئے، 14 جگہوں پر شگاف پڑ گیا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اس کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے، یہ سلطنت ایران ختم، اس کا ظلم کا وجود، اس کے معاشی لوٹ مار کا وجود، اس کے قتل و غارت گریوں کا وجود، انہوں نے جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کیا ہوا ہے، پیغمبر کی آمد سے ضرب وہاں پڑتی ہے، قدم زمین پر رکھا، ابھی پیدا ہوئے، کسریٰ ایران کا محل لرزے میں مبتلا ہو گیا، اور ایران اور مجوسیوں کی وہ ہزاروں سال پر لگی ہوئی آگ اس رات میں بجھ گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ آگ بجھی ہوئی ہے جو ہمارا خدا ہے، جھوٹا خدا، جھوٹے مذہب، اب ان کا دور دنیا میں نہیں چل سکتا۔ اب توحید کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، معاشی مساوات کی بنیاد پر، انسانی احترام کی بنیاد پر نیا چاند سورج طلوع ہو رہا ہے جو دنیا کو، کرۂ ارض کو دنیا سے، عدل سے، دنیا کو نور سے، دنیا کو علم سے بھر دے گا۔ لیکن یہ چیزیں تو بعد میں آئیں گی۔ اب نبی یہ اپنی زندگی کے مرحلے گزار رہے ہیں، لیکن پہلی رات نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا۔ وَسَاءَ سَاوَةً غَازَتْ بُحَيْرَتُهَا، یہ تو مشرق کا حال تھا، اور مغرب والوں کا سمندر بحیرہ ساوا، لوگ پانی پینے کے لیے آئے، وہاں پانی موجود ہی نہیں، وہ سمندر ہی سوکھ گیا، پانی اس رات میں سوکھ گیا۔ فرمایا اب دنیا میں نعمتوں کی فراوانی، وسائل کی فراوانی، ہر انسان تک اس کی زندگی کا ہر سورس وہ سمندروں کی شکل میں آئے گا، ہر آدمی اس سے فیض اٹھائے گا۔ اب وہ محمد الرسول اللہ کی قدموں کی ٹھوکر سے تمہارے لیے یہ سارے بند دروازے کھلیں گے، یہ سارے ڈیم ٹوٹ جائیں گے جو ظلم اور تکبر کے ہیں۔ اب یہ ساری خوشحالیوں کا، ترقیوں کا دور آئے گا، دنیا سے لے کے آخرت تک کی، جنت تک کی ترقی کے انسانوں کے سارے راستے، سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہر انسانی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹ کو، چٹان کو، پہاڑ کو، مذہب کی شکل میں ہو، کسی جھوٹے دین کی شکل میں ہو، معاشی غلط پالیسیوں کی شکل میں ہو، سیاسی حکمرانوں کی طاقتوں کی شکل میں ہو، ان سب کو یہاں سے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، اب کسی کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنی زندگی کے مکہ کی سرزمین پر گزارے، طائف کی سرزمین تک کا سفر کیا، اور پھر اسی جوانی کے دور میں بین الاقوامی تجارت کے سفر کیے، شام کی منڈیوں کا مطالعہ کیا، ایران کی منڈیوں کا مطالعہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے ہی بحرین کا مطالعہ کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بحرین سے آیا، حضور علیہ السلام نے ان کی زبان کے ایک جملہ کہہ کر اسے بتایا کہ میں اعلان نبوت سے پہلے تجارت کے لیے بحرین کا میں سفر کر چکا ہوں، تمہاری منڈیوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری مارکیٹ میں کیا خرابیاں میں ان کو بھی جانتا ہوں، تمہارے بازاروں میں کس طرح لوٹا جاتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، تمہارے یہاں کس طرح دھوکے کی تجارت کی جاتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ہر معاشرے کی، مکہ کا معاشرہ جہاں پوری دنیا آتی ہے، پوری دنیا کے تاجر آتے ہیں،
اللہ کے پیغمبر ان تاجروں کے اندر بھی گھومتے پھرتے ہیں، ان کے مال کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی بولیوں کو بھی سنتے ہیں، ان کے لین دین کے طریقوں پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ تو مرکز تھا۔ وہاں سوق اوکاز کا میلہ لگتا ہے، منڈی لگتی ہے، ذی المجاز کا بھی میلہ لگتا ہے، تجارتی میلے یہ اس دور میں مکہ مکرمہ میں لگتے تھے۔ مشرق اور مغرب کی تجارت کا بین الاقوامی مرکز اور ہب یہ مکہ مکرمہ تھا، جہاں 10 سالہ میلے بھی 10 سال کے بعد ایک میلہ لگتا ہے، 15 سال کے بعد ایک میلہ لگتا ہے، ہر سال کے بعد ایک میلہ لگتا ہے۔ ایک میلہ وہ بھی تھا بین الاقوامی تجارت کا کہ جو 30 میل پر محیط پھیلا ہوا ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں، 30 میل پر۔ 30 میل یہاں سے کتنا بنتے ہیں جی؟ یہاں سے پنڈی تک 30 میل بن جاتے ہیں؟ 30 میل یہاں سے پنڈی تک، 30 میل پر محیط کاروباری تجارتی میلے لگتے تھے، لوگ تجارت کا سامان لاتے تھے، اور حج سے پہلے اور حج کے بعد یہ تجارتی میلے لگتے تھے۔ اب جو مال لے کر آئے، مال بک گیا تو ٹھیک، نہ بکا تو وہ لوگ تجارتی مال وہ امانت کے طور پر قریش کے پاس رکھے جاتے تھے۔ اب قریش کے بین الاقوامی دنیا میں روابط تھے، بین الاقوامی روابط تھے، دنیا کے ہر قبیلے کا قریش کے کسی نہ کسی قبیلے سے دوستی ہے، تعلق ہے، معاہدہ ہے، حلف ہے، اس کے ساتھ ایلاف ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب یہ ایلاف، معاہدات تھے، دوستیاں تھی، محبت، عہد و پیمان تھے، تجارتی اور کاروباری رشتے تھے۔ یہ رشتے، تجارتی رشتے، معاہدات مذہب میں بھی ڈھل گئے اور خاندانی رشتوں میں بھی ڈھل گئے، سیاسی رشتوں میں بھی ڈھل گئے۔ پورا قریش پوری دنیا کے معاہدات کو وہ اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے۔ خاندان قریش پوری دنیا کی تجارتی معاہدات وہ اس کا ہب اور مرکز ہے قریش، اور وہاں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ 40 سال اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے ایک ایک قبیلے کا مکہ مکرمہ میں آمد اور اس کا کام، اس کا طریقہ واردات، ان کی زندگی کی خوبیاں، خامیاں، ہر ایک کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، قوموں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اب 40 سال مطالعہ اور مشاہدہ کیا، منڈیوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا، اور عبادت کرنے والے کے لیے آنے والے مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹی عبادتیں کرنے والے، ان کا بھی مطالعہ اور مشاہدہ کیا۔ اپنی قوم کے ایک ایک بچے کو جانتے ہیں، ایک ایک سردار کی عادتوں کو جانتے ہیں، یہ کس خوبی کا مالک، یہ کس شر کا مرکز ہے، یہ دنیا میں کون سی خرابیوں کا موجد ہے، یہ کون سے خیر کا سبب بنتا ہے۔ ابو الاسود بختری، مکہ کا ایک بڑا سردار، وہ میدان بدر میں وہ کسی اپنے عمل کی وجہ سے مارا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ابو الاسود بختری کسی کے سامنے آئے تو کوئی آدمی اسے مت قتل کرے، یہ عرب کی سرزمین کا نیکیوں کی خوبیوں کا مرکز انسان ہے، ہر ایک کی حمایت کرتا ہے، ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے، ہر آدمی کو کھانا کھلاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ مظلوم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، فرمایا بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔ لیکن بدر کے میدان میں ایک دوسرا اس کا ساتھی تھا، فرمایا ایک صحابی نے، رسول اللہ نے تجھ پر تو تلوار اٹھانے سے مجھے منع کیا ہے، فرمایا یہ تو بڑی بے مروتی ہے، میرے ساتھ آنے والے کو نہ چھوڑا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، یا تو اسے بھی چھوڑو یا مجھے بھی قتل کر دو۔ اس نے کہا پھر اس کو بھی قتل کر دیا، دونوں کو، وہ بھی مروت میں مارا گیا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر، ہر ایک آدمی مکہ کی سرزمین پر وہ کس حیثیت، کس استعداد، کس طاقت اور انسانوں کے لیے کتنا مفید ہے اس کو وہ جانتے ہیں۔ 40 سال میں منڈیوں کا، انسانوں کا، قبیلوں کا، ان میں پیدا ہونے والی عملی، عقلی، اخلاقی، عقیدے کی خرابیوں کا پورا مطالعہ اور مشاہدہ کر لیا پیغمبر نے۔ اب اعلان نبوت کے بعد اب ضرورت آئی اب اس قوم کو رہنمائی دی جائے، خرابیوں سے نکالا جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی نبوی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ادھر سے اعلان نبوت ہوا، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان لے کر آ گیا۔ اب اعلان آ گیا
کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا، اب آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری۔ اگلی ذمہ داریاں بہت ساری ہیں، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ انذار کی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر انما انا النذیر المبین۔ پر میں پہلی ڈیوٹی نبی کی کیا ہے؟ وہ انذار۔ وانذر عشیرتک الاقربین، انذار کریں، ڈرائیں، نذیر بن کر آئے۔ تو نبوت کی پہلی ڈیوٹی وہ انذار کی ہے۔ اور انذار کسے کہتے ہیں؟ کہ برائیوں کا تعین کرنا افراد کے اندر، قوموں کے اندر، ان کی معیشت میں، ان کی سیاست میں، ان کے لین دین میں، ان کے معاشرت میں، ان کے اخلاق میں کون سی خرابیاں آ گئی ہیں، بیماریاں کون سی آ گئی ہیں، بیماریوں کا تعین کرنا، ان بیماریوں سے آگاہ کرنا، ان بیماریوں کے انجام سے آگاہ کرنا، اس کا نام ہے انذار۔ مولانا عبید اللہ سندھی قرآن حکیم کی اس تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں واضح طور پر کہ اللہ کے پیغمبر کی پہلی ڈیوٹی اعلان نبوت کے بعد جو شروع ہوتی ہے وہ انذار کی شروع ہوتی ہے۔ قوم کے ہر طبقے کو متوجہ کیا جائے، تم بد اخلاقیوں کا شکار ہو گئے، تمہیں بیماریاں لگ گئیں۔ معاشرے، جس طرح فرد کو بیماری لگتی ہے، بازار بھی بیمار ہوتا ہے، جس طرح فرد بیمار ہوتا ہے اسی طرح معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے، گھر بھی بیمار ہوتا ہے، خاندان بھی بیمار ہوتا ہے، قوم بھی بیمار ہوتی ہے، ملک بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اور یہ بیماری ایک وقت آتا ہے، یہ بیماری کینسر کی بیماری بن جاتی ہے۔ جس طرح افراد کو کینسر ہوتا ہے، قوموں کو بھی کینسر ہو جاتا ہے، افراد کو بھی کینسر ہو جاتا ہے، معاشروں کو بھی کینسر ہو جاتا ہے، بازاروں کو بھی کینسر ہو جاتا ہے، عدالتوں کو بھی کینسر لگ جاتا ہے۔ فرمایا اب تمہارے معاشرے کا ہر شعبہ بیماریوں کا شکار ہو گیا، خرابیوں کا شکار ہو گیا۔ پیغمبر آ کر بیماریوں اور خرابیوں کا تعین کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے، واضح کرتا ہے، پھر اس کے انجام کو بیان کرتا ہے۔ اسی بیماری کو لے کر چلتے رہو گے، یہی کام کرتے رہو گے، غلاموں کو ذلیل کرو گے، بیت اللہ میں آ کر شرک کرو گے، یتیموں کا مال کھاؤ گے، یہ بیماریاں معاشروں کے لگتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو یہ بیماری نہیں ہے، لوگ یتیم کا مال نہیں کھاتے، آج منڈی میں دھوکہ نہیں دیتے، آج 10 نمبر کا مال نہیں بیچتے۔ رسول اللہ نے یہی تو باتیں بیان کی ہیں، اپنے اعلان نبوت کے بعد انذار کروایا کہ تمہاری منڈیوں کو، تمہارے بازاروں کو، تمہارے معاشرت کو، تمہاری معیشت کو، تمہاری سیاست کو بیماریاں لگ گئی ہیں۔ اگر اس بیماریوں کا علاج نہیں کرو گے، میں تمہارے لیے معالج بن کر آیا، معلم بن کر آیا، نذیر بن کر آیا۔ میری باتوں پر غور سے توجہ کرو، خیال کرو، وگرنہ تم تباہی کی طرف جاؤ گے۔ اللہ کا وہ تازیانہ عذاب کا وہ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ تم سے پہلی قوموں پر بھی جب بیماریوں میں مبتلا ہوئے، علاج کی طرف نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تم اپنا نام و نشان مٹانا چاہتے ہو تو ابو جہل کے پیچھے چلو، ابو لہب کے پیچھے چلو، ان سرداران قریش جھوٹے اور دغاباز لوگوں کے پیچھے چلو۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر محمد الرسول اللہ کی رائے پر غور کرو۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج جن بیماریوں کا ہم شکار ہیں، اللہ ہمیں نبوی طریقے پر ان سے اپنے معاشرے کو نکالنے کی ہمت، جرأت اور عقل عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ انذار کا یہ مرحلہ جو پیغمبر نے پہلے پیش کیا تھا، آج ہم ہر طبقہ ایک دوسرے سے پوچھے ہمارے معاشرے کو کیا بیماری لگی، لیڈروں سے پوچھے بیماری کیا، حل کیا ہے تمہارے پاس، اپنے علماء سے پوچھیں ہمارے معاشرے کو کیا بیماریاں ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ قرآن کھول کر کیا بیان کرتے ہیں، حدیث کھول کر کیا بیان کرتے ہیں، ربیع الاول میں سیرت رسول کے جلسے کر کے کیا بیان کیا جاتا ہے، یہ حل بتائیں، بیماری کیا ہے معاشرے کی اور نبوی طریقے پر اس کا حل کیا ہے۔ ہر ایک سے سوال کریں، جا کر پوچھیں، تاکہ ہمارا معاشرہ رسول اللہ کے اسوے پر ان بیماریوں سے نکل سکے اور اس کا علاج دریافت کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔